ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. استعانت مدد مانگنا، ایاک نعبد سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت شرک ہے، اور کیونکہ ایاک نستعین کی بھی وہی ترکیب ہے جو ایاک نعبد کی ہے، یعنی ایاک فعل سے پہلے واقع ہوا ہے، لہذا اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ مدد مانگنا ایک قسم کی عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، رواہ الترمذی وصححہ۔ پکارنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت شرک ہے، لہذا اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب مدد مانگنا عبادت ہے تو ایاک نعبد ہی سے ثابت ہے کہ مدد مانگنا صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے، اس کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1، لوگ مدد مانگنے کو عبادت نہیں سمجھتے، نمبر 2، عام کے بعد خاص کا ذکر اس کی اہمیت کی خاطر کیا جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالی فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تمام نمازوں کی مستقل طور پر یکے بعد دیگر حفاظت کرتے رہو، خصوصاً بیچ والی نماز یعنی نماز عصر کی۔ الصلوات میں بیچ والی نماز بھی شامل ہے، لیکن اس کا علیحدہ سے ذکر اس کی اہمیت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ خبردار، جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ ملائکہ میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل بھی شامل ہیں، لیکن ان کا علیحدہ ذکر کرنا ان کی اہمیت کی خاطر اور ایک خاص مصلحت سے کیا گیا ہے۔ مدد کون کر سکتا ہے؟ مدد کرنے کے لیے ہر بات پر قدرت رکھنا ضروری ہے، اور یہ صفت اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، لہذا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے رسول، اگر اللہ آپ کو کسی نقصان میں مبتلا کرے تو اس کو اللہ کے علاوہ دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر اللہ آپ کو خیر سے نوازے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی ہر چیز پر قادر نہیں، لہذا اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اے لوگوں، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہاں اللہ کے علاوہ نہ اپنا کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ مدد تو حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اسے وہاں
اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ملے گا اور نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، اور اے مشرکین جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی کے علاوہ جن لوگوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی مدد یا اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو بس اسی حد تک اللہ تعالی چاہتا ہے، وہ مدد کرنے کا مالک و مختار نہیں ہوتا کہ جب چاہے اور جس کی چاہے مدد کرے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے رسول آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اے لوگوں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مددگار کا قادر ہونے کے علاوہ حاضر و نادر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ مدد کرنے والا مصیبت زدہ کی پکار کو سن کر یا اس کی مصیبت کو دیکھ کے اس کی مدد کر سکے۔ اگر مددگار حاضر و نادر نہ ہو اس کو یہ قدرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مقام پر مصیبت زدہ کی پکار کو سن لے، خواہ وہ مصیبت زدہ کہیں ہو۔ ایسی صورت میں اسے عالم الغیب ہونا ضروری ہے تاکہ پکار سن کر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں مقام پر اسے پکار رہا ہے اور وہ ٹھیک اسی جگہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ لیکن نہ کوئی حاضر و ناظر ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہ کوئی ہر جگہ سے سننے پر قادر ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور نہ کوئی عالم الغیب ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہذا کوئی کسی کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اے رسول اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی مراد کو پورا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ آیت سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والوں کی آواز سے غافل ہیں، اور جب وہ سن ہی نہیں سکتے تو مدد کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کیا وہ ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ ان مشرکین کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوا کہ مدد وہی کر سکتا ہے جو خالق ہو، کوئی مخلوق کسی مخلوق کی مدد نہیں کر سکتا۔ مخلوق سے مدد مانگنا شرک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدد وہ کر سکتا ہے نمبر 1 جو خالق ہو، نمبر 2 جو ہر چیز اور ہر کام پر قادر ہو، نمبر 3 جو حاضر و نادر ہو، جو ہر جگہ سے پکارنے والے کی پکار سن سکتا ہو، اور عالم الغیب ہو، کیونکہ یہ صفت نہ زندہ لوگوں میں پائی جاتی ہے
اور نہ ان لوگوں میں جو وفات پا چکے ہیں، لہذا وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ صفات صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخصوص ہیں، لہذا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی مدد کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں کو پکار کر المدد المدد کے نعرے لگاتے ہیں یا کسی اور طرح پکارتے ہیں، وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے، لیکن وہ ہر جگہ بھی حاضر و ناظر ہے۔ اس کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اس کی یہ صفت ہے جس کی کیفیت سے ہم قطعاً نابلد ہیں۔ اس کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی کیفیت صرف وہی جانتا ہے۔ استدعاء، بندگی و پرستش، نظر و نیاز کے تمام کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیجیے، کسی دوسرے کے لیے ہرگز نہ کیجیے۔ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی کیجیے۔ اگر کسی دوسرے کی اطاعت آپ کریں تو یہ سمجھ کر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا حدیث میں اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے یا اس کی اطاعت کی اجازت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کرتے۔ اطاعت کو صرف اللہ تعالیٰ کا حق سمجھیے، دوسروں کی اطاعت احکام الہی کے ماتحت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی مستعان و مددگار ہے، صرف اسی سے مدد مانگیے، کسی دوسرے سے ہرگز مدد نہ مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، رواہ ترمذی وصححہ۔ جب کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد مانگو تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.